امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث نبوی اور علم لدنی کی بنیاد پر یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ آپ کی شہادت ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں واقع ہوگی۔ جب ماہ رمضان آ گیا تو افطار کے بعد آپ علیہ السلام کبھی امام حسن، کبھی امام حسین اور بعض راتوں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر قیام فرماتے تھے، لیکن افطار کے وقت 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری آرزو ہے کہ خداوند تعالیٰ کا دیدار شکم سیر ہوئے بغیر کروں۔ ماہ مبارک کی 19ویں شب میں امیر المومنین حضرت علی پر سخت ہجانی کیفیت طاری تھی۔ آپ اچانک گھر سے نکل کر صحن میں تشریف لے آتے، وہاں ٹہلنے لگتے اور آسمان کی طرف دیکھتے۔ آپ علیہ السلام نے سب حاضرین کو بتا دیا تھا کہ آج کون سا عظیم حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ آپ یہ فرما چکے تھے کہ خدا کی قسم میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اور مجھے غلط خبر نہیں دی گئی ہے۔ آج کی رات وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ اس رات حضرت علی تمام وقت بیدار رہے، پوری رات تلاوت قرآن مجید اور عبادت میں گزاری۔ طلوع فجر سے قبل جب آپ گھر سے مسجد تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مرغیاں آ گئی جنہیں راستے سے دور کر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی مسجد میں تشریف لائے۔ جو لوگ محو خواب تھے انہیں بیدار کیا کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت و مناجات میں مشغول ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ابن ملجم کو بھی بیدار کیا، وہ تو اول شب سے ہی وہیں آپ کا آمد کا منتظر تھا اور اس وقت خود کو سوتا ہوا بنا لیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قلب زبان کو ذکر خدا میں مشغول کر دیا۔ اس وقت شبیب نے چاہا کہ آپ پر تلوار سے وار کرے، مگر اس کی تلوار محراب مسجد نے ٹکرا کر رہ گئی۔ ابن ملجم تباہ کاری جلدی سے آگے آیا، اس نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور بآواز بلند کہا، الحکم اللہ لالک یا علی ولالا صحابک۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت علی کے سر پر اپنی تلوار اٹھائی جو ٹھیک اس جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں عمر بن عبدو کی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگ چکی تھی۔ حق و عدل کا وہ پیکر جو سری و واضح کفر الحاد کے ضربات سے زمین پر نہیں گر سکا تھا، آج نفاق اور جہل و تعصب امیزی ظاہری تقدس کے ایک ہی وار سے خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ حضرت علی نے جیسے ہی ضرب شمشیر کو محسوس کیا فرمایا، فزت ورب الکعبہ، قسم کعبے کے خدا کی آج میں نے کامیابی حاصل کی۔ آپ کے فرزندوں اور اصحاب پر تو گویا غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر طرف سے گریو نالا اور آہ و بکا کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ لوگ سرمسیگی کی حالت میں مسجد کی جانب دوڑے۔ حضرت علی کا سر مبارک حضرت امام حسن کی آغوش میں تھا جس سے مسلسل خون جاری تھا۔ زخم کی شدت اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ اب تک بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ابن ملجم بھی پکڑا گیا اور اسے حضرت امام حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت مجتبیٰ نے اس سے فرمایا، اے ملعون، تو نے پیشوائے مسلمین حضرت علی کو قتل کر دیا کہ کیا نیکی اور خیر خواہی کا بدلہ یہی ہے؟ تو وہی شخص ہے جسے خلیفہ وقت نے پناہ دی اور اپنا مقرب بنایا۔ اس کے بعد آپ نے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان، یہ آپ کا اور خدا کا دشمن بحمدللہ گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت آپ کے روبرو حاضر ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے چشم مبارک کو کھولا اور فرمایا کہ تو بہت عظیم سانحہ کا مرتکب ہوا ہے اور تو نے نہایت ہی خطرناک کام کیا ہے۔ کیا میں تیرے لیے برا امام ثابت ہوا؟ ایسی کون سی مہربانی اور بخشش تھی جو میں نے تیرے حق میں روا نہ رکھی؟ کیا لطف و مہربانی کا یہی بدلہ و صلہ ہے؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے فرزند عزیز، اپنے اس قیدی کے ساتھ خاطر مدارت کا سلوک کرنا، اس کے ساتھ مہربانی اور نوازش سے پیش آنا۔ جو کچھ تم کھاؤ اور پیو وہی تم اسے کھلانا اور پلانا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے خون کے قصاص میں اسے قتل کر دینا، مگر اس کے ناک کان نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا ہے کہ اس کتے کی بھی کان ناک نہ کاٹو جس نے تمہیں کاٹا ہے۔ اگر میں بچ گیا تو میں ہی جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، اسے معاف کر دینا، کیونکہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ ہم بزرگواری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
امام حسن علیہ السلام اپنے والد کو گھر لے آئے، لوگ گریو نالا کرتے اور آپ سے رخصت ہوتے۔ عجب قرآن کا عالم تھا، لگتا تھا کہ غمگساروں کی جان کھینچ کر لبوں پر آ گئی ہے۔ حضرت امام مجتبیٰ نے بعض اتباع کو، جن میں اسیر بن عمرو سکونی سب سے زیادہ ماہر و حاذق طبیب تھے، علاج کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا بھیڑ کا تازہ جگر لاؤ۔ اس کی ایک رگ انہوں نے حضرت علی کے زخم کے اندر رکھی اور اسے باہر نکال لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مغز کی سفیدی اس رگ پر لگ گئی ہے اور دم شمشیر کی ضرب نے دماغ تک اثر کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس طبیب نے کہا یا امیر المومنین، اگر کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کر دیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو اخلاق حسنہ کی وصیت فرمائی، اپنی زندگی کی قابل قدر و قیمت درس انہیں اور تمام مسلمین کو دیے۔ امور خلافت اپنے فرزند محترم امام حسن کو تفویض کیے اور اس کو گواہ اپنے فرزند و بزرگوار خاندان کو بنایا۔ کلام مجید اور اپنا اسلحہ آپ کی تحویل میں دیا۔ حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو پند و نصیحت کر چکے تو آپ نے موت کی علامات محسوس کی۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ آخری آیت جو آپ کی زبان مبارک پر آئی وہ یہ تھی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تاریخ 21 رمضان 40 ہجری، اس وقت جب آپ کا سن شریف 63 برس کا تھا، آپ کی روح مقدس اس جہان فانی سے پرواز کر کے عالم جدوانی کی جانب عروج کر گئی۔ حضرت امام حسن نے اپنے دیگر بھائیوں اور حضرت علی کے اصحاب کی مدد سے اپنے شہید والد محترم کی تجہیز کا انتظام کیا۔ غسل و کفن کے بعد جب کچھ رات گزر گئی تو اس پیکر مقدس کے کوفے سے باہر لے آئے۔ تمام راستہ جنازے کے پیچھے رہ کر طے کیا اور جنازہ اس جگہ لایا گیا جو نجف اشرف کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انتہائی خاموشی کے ساتھ اس پیکر تقدس کو سپرد خاک کر دیا۔ سلام ہو آپ پر جس دن آپ کی ولادت ہوئی اور جس دن شہید کیے گئے اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ خداوند متعال ہمیں مولا علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہر ایک عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔